اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ یوسف کے 90 رکوع کی 69 تا 76 7 آیات آپ کے سامنے یا 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، بریکٹ میں ہے، جو کھویا گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمع دار نے کہا، یہ بریکٹ میں ہے، کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خردیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خردی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے جو نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں،
یہ کہا تھا کہ تمہارا جو بھائی رہ گیا ہے گھر، اس کو لے کے آنا ضرور، ورنہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ان کا پیسہ اور جو بھی سامان تھا جو انہوں نے اس کے بدلے میں دیا تھا وہ بھی واپس کر دیا تھا۔ یہ بات بھی بتائی گئی تھی گزشتہ جمعے میں کہ بھائیوں نے جا کر والد سے، ابا جان سے یہ کہا کہ ابا جان ہمارے لیے اگلی بار کا سامان لانا جو ہے روک دیا گیا ہے جب تک کہ ہم بھائی کو نہ لے جائیں۔ بنیامین ہے بھائی، یہ چھوٹے بھائی سب سے، حضرت یوسف کے سگے بھائی ہیں، عینی بھائی، سگے بھائی، حقیقی بھائی، اور باقی بھائی اللاتی ہیں، دوسری ماؤں سے ہیں۔ وہ 10 بھائی ہیں، کئی ماں ہو سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ہی ماں سے ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ ایک ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان بھائیوں کا رویہ تھا حسد کا، آپ کو معلوم ہے، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور بعد میں قافلے والوں کو بیچ دیا، شاید یا نہیں بیچا اللہ جانے، یعنی یہ بات ہے بابل میں آتی ہے کہ بیچا بھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی غصہ نکالنا تھا نکالا۔ ایسا ہی معاملہ وہ بنیامین کے ساتھ بھی کرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسے محبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اب بنیامین سے محبت بہت کرنے لگے۔ ظاہر ہے دوسرا بیٹا، چھوٹا بیٹا بھی ہے، اس سے محبت کرنے لگے۔ گویا یوسف علیہ السلام والی محبت کا ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ ادھر بھی منتقل ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا، جب انہوں بھائیوں نے کہا کہ ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، تو انہوں نے بہت کسی طریقے سے تیار نہیں ہو رہے تھے وہ، لیکن مجبوری یہ تھی کہ قحط پڑا ہوا تھا، اس کے بغیر کام بھی نہیں بنتا تھا، تو انہوں نے قسم لی، اور آپ کو موثقاً لفظ آیا ہے، قسم لی کہ تم بالکل کسی طریقے سے کوئی ایسا کام نہیں کرو گی، پوری حفاظت کرو گی، الا یہ کہ تم گر ہی نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے سب عہد و پیمان میں سب پوری بات جو ہے بھائیوں نے ہر طریقے سے ابا جان کی مان لی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے بیٹو تم الگ الگ دروازوں سے جانا، یہ انہوں نے تدبیر اختیار کی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ گزشتہ درس کی بات ہے، اب آج کی بات آگے آئیے۔ یعنی اس میں ایک تدبیر تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے الگ ایک جگہ ہونے سے کیا سوچا ہوگا۔ سیدھی بات تھی کہ کوئی بھی ان کے ذہن میں خیال آیا، اس خیال کے تحت اس کی انہوں نے تدبیر اختیار کر لی۔ یہ سوچیں گے کیا خیال تھا اللہ جانے، کوئی خیال آیا ان کے ذہن میں، اس کی تدبیر انہوں نے اختیار کر لی۔ اب یہ بھائی جا رہے ہیں اور یہ بھائی پہنچ گئے، آج بھی آیات یہ ہیں۔ جب بھائی پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو پلان تھا ان کا، اس کے تحت بنیامین کو بلایا اپنے پاس اور یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارا وہی بھائی ہوں یوسف۔ یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اب ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے، یعنی یہ تسلی تھی۔ اب دیکھیے اس سے کئی باتیں معلوم خود بخود ہو رہی ہیں۔ آج کی آیات بڑی مشکل ہیں، میں بتا دوں آپ کو، بڑی مشکل آیتیں ہیں آج کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات زبان سے نکلوا دے، اور مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، یہ بات بھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کو رکھ لیں۔ کیوں رکھ لیں؟
وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ محفوظ میرے پاس رہے گا یہ، کیونکہ یہ بھائی جو ہیں پتہ نہیں کیا کریں، جیسے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی کریں ایسے، یہ ان کے ذہن میں ہے اور غلط بات بھی نہیں ہے، مگر میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے جو آپ بھی اس کو مانیں گے۔ ادھر والد صاحب ہیں کہ اگر اپنے پاس یہ رکھ لیں گے تو والد صاحب کا ایک بیٹا آگے تو گیا تھا اور اس سے نابینا ہو گئے تھے بیچارے لوگ، تو اب دوسرا بیٹا بھی جب چلا جائے گا تو اس کو کہاں تک برداشت کریں گے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میں رکھ لوں، اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے تدبیر یہ کی ہے جو آگے تدبیر بتائی گئی ہے، میں نے آپ کو ترجمے میں آپ کے سامنے رکھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کو اپنے والد صاحب کا بہت خیال ہوگا، اور رکھنا بھی چاہیے خیال میں، کہ والد صاحب کو تکلیف بہت ہوگی، شاخ گزرے گا بہت، تو میں کیا کروں، جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو رکھ لوں، لیکن یہ ادب بھی مانے ہیں اس معاملے میں کہ ابا جان تکلیف میں آ جائیں گے۔ اب دونوں کو ایک مخمصہ ہے ان کے ذہن میں، اور کوئی فیصلہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کریں۔ یہ میرا اپنا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اگر میں نے غلط سوچا ہوں، مگر میرا خیال یہ ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ خیال تو ان کو ہوگا ضرور کہ میں تو گم ہو ہی گیا ابا جان کے لیے، یہ بھی بیٹا اگر رہ گیا تو پھر تکلیف تو ان کو کتنی ہوگی، یہ تو اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں۔ تو چنانچہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے، تدبیر کرنا چاہتے ہیں وہ، اور وہ تدبیر کر رہے ہیں۔ تدبیر جو کر رہے ہیں مفسرین کے نزدیک تدبیر یہ ہے کہ وہ روکنا چاہتے ہیں بھائی، ہر مفسر یہی کہہ رہا ہے کہ وہ روکنا چاہتے ہیں بھائی کو، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھائی کا سامان ہے اس کی خردی میں اپنا پیالہ رکھوا دیتے ہیں، رکھوا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت، فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ وہی بات جو میں نے عرض کی، جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور، انکم لصادقون۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی۔ قالوا نفقد سوال ملکی ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، تو انہوں نے یہ کہا، سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، اور جو شخص اس کو لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر انعام ہے، اونٹ کے وزن کے برابر، مطلب خرجیوں میں بھر کر شتر، بارے شتر انعام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے جیسے کہ انہوں نے چھپا دیا، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں چھپا دیا انہوں نے۔ اس چھپانے کو، اس میں ایک قسم کی کمزوری ہے، تو مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے اوریہ۔ انہوں نے ایک چال چلی، وہ چال یہ چلی کہ بھائی کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا چپکے سے، اور اس کے بعد ظاہر ہے چور کی بات تو کریں گے یہ لوگ جب چھپ جائے، یہ کہا، تو انہوں نے یہ اوریہ کیا۔ اوریہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام کرنا جس کی شریعت میں گنجائش تو ہو لیکن پسندیدہ نہیں ہوتا وہ، لیکن جب کوئی مجبوری ہو تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کہتے ہیں مفسرین۔ فقہ کی اصطلاح میں اوریہ اس کو کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی کو مجبوراً گول مول انداز میں بات کہنی پڑتی ہے، جب جان کا خطرہ ہو یا ایسا ہو، تو شیعوں نے اس کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، جو جائز کی حدود سے آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات یہ کہہ رہے ہیں مفسرین۔ مگر ایک اور خیال بھی ہو سکتا ہے
اس میں یہ خطرہ نہیں رہتا میری نظر میں، جو کسی مفسر نے نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ گم ہوا ہے وہ سکایا ہے، اور جو قالوا نفقد سوال ملکی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو وہاں کے آدمی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گم جو کچھ ہوا ہے وہ پیمانہ ہے۔ تو کیا پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے غلہ، وہ پیالہ جو بادشاہ پانی پیتا ہے، وہ برابر ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں؟ مفسرین نے عام طور سے یہی سمجھا، سب مفسرین نے یہی سمجھا۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے کا پیالہ تھا وہ یا چاندی کا پیالہ تھا۔ اب سونے کا پیالہ اور چاندی کے پیالے کے بارے میں عرض کر دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بہت سا غلہ جب وہ کہہ رہے ہیں واپس ہم ان کو دیں گے جو بتا دے گا، اس کا مطلب قیمتی تو تھا وہ، ورنہ اگر وہ مٹی کا پیالہ ہوتا یا ایسی ہوتا پرات چھوٹا والا یا تسلا ہوتا تو اتنی بڑی بات نہیں کہتے وہ، کہ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی واپس لے آئے گا تو ہم اس کو بارش اتر ایک وہ دیں گے، اس کا مطلب بہت قیمتی چیز ہے وہ۔ تو قیمتی چیز بھی ہے، قیمتی تو سکایا بھی ہوتا، سکایا ہی ہوتا ہے، پیالہ کٹورا جو ہوتا پینے کا وہ ہوتا ہے، لیکن کیا پیمانہ جسے ناپتے ہیں وہ سونے کا پیمانہ ہوتا ہے کبھی؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، یا چاندی کا بھی ہو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کو یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، تو لوہے وہے کا اس قسم کی چیزوں سے جو سستے میٹیریل کا ہوتا ہے اس سے بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پیالہ چھوٹا ہوتا ہے اور ناپ کے جب دے رہے ہیں اور اونٹ کے سامان میں بھر بھر کے دے رہے ہیں تو کٹورے سے کریں گے تو کھیل ہو جائے گا بھائی، میری نظر میں تو کھیل ہی ہے، میری سمجھ میں بات یہ بھی نہیں آ رہی۔ دوسری یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے کٹورا تو چلتا ہے یار، لیکن کوئی پراس سے پانی پیتا ہے کیا؟ تو وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی میرے، تو مطلب وہ بھی غلط بات ہے۔ یعنی بڑا پیالہ ہو اتنا بڑا، ارے بھائی بادشاہ کا منہ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، بادشاہ کا منہ بھی میری طرح منہ ہوتا ہے، وہ بھی بادشاہ کا بادشاہ ہو گیا تو مطلب یہ تھوڑی ہے اس کا جو ہے اس کا منہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے سقایا جو رکھا ہے یوسف علیہ السلام نے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اور ایک ہے سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ جو گم ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ایک ہے وہ چیز جو رکھی گئی ہے، جو یوسف علیہ السلام نے رکھی ہے، اپنی ایک تدبیر کے تحت رکھی ہے، کسی وجہ سے کسی مصلحت کے تحت رکھی ہے۔ ایک ہے وہ چیز جو گم ہو گئی ہے۔ گم تو کسی وقت بھی ہو سکتی بھائی میرے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو ایسا دن میں 4 دن میں 2 دن میں 5 دن میں 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں کبھی بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، اور ہو جاتا ہوگا گم ہو گیا، ارے بھائی گم ہو گیا، نہیں مل رہا۔ اور خیال یہی جاتا ہے کہ بھائی فلاں ادھر قافلے والے آئے تھے، اور قیمتی تو تھوڑا سا تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے، اتنا قیمتی بھی نہیں تھا جتنا میں نے بتایا کہ سونے چاندی کا ہو، لیکن قیمتی تو ہوگا، اچھا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے تھے۔ وہ گم کیا ہوا ہے؟ ان کی طرف سے گم کیا ہوا؟ جن لوگوں نے آواز دی ہے وہ پیمانہ ہے بادشاہ کا، وہ یہی کہہ رہے ہیں بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ لیکن جو یوسف علیہ السلام رکھ رہے ہیں وہ کیا چیز رکھ رہے ہیں؟ وہ پیالہ رکھ رہے ہیں پانی پینے کا۔ اب پوچھیں گے آپ پیمانہ، وہ پیالہ کیوں رکھا یوسف علیہ السلام نے؟ ایک سوال یہ رہ گیا ہمارا، وہ یہ ہے میری نظر میں، اللہ مجھے معاف کر دے اگر غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، تو وہ یہ ہے کہ بھائی سے انہوں نے بنیامین سے یہ کہا کہ بھیا میں تمہارا بھائی ہوں، اب تم جانا، تم چلے جانا، ٹھیک ہے، اور میری ایک نشانی دے دینا، یہ ہے نشانی، یہ تحفہ بھی دے رہا ہوں تمہیں، میرا اپنا پیالہ ہے، میں اپنا پیالہ دے رہا ہوں تمہیں، سونے چاندی کا جو بھی ہوگا یہ دے رہا ہوں، اس کو تم لے جاؤ اور یہ ابا جان کو بتا دینا کہ بھیا مل گئے، اور یہ نشانی ہے۔ تو کیا غلط بات ہے اس میں؟ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ رکھا تو پھر یہ بعد میں جو نکل گیا تو پھر کیا ہو گیا سب مسئلہ؟ اب میں بتاتا ہوں۔ ادھر یہ اپنی چال چل رہے تھے، اپنے لحاظ سے ایک چال، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جان کو تو تکلیف ہوگی اگر میں بھائی کو نہیں بھیجوں گا، مگر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بھائیوں کو نہ بھیجوں، اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ اب دیکھیے اللہ ایک اپنے غیبی مدد کر رہا ہے اور ان کا امتحان لے رہا ہے۔ کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے، ابھی ان کا امتحان پورا نہیں ہوا ہے، صبر کا امتحان اور لے رہا ہے۔
इस सब्र के इम्तिहान के लिए एक बेटे को पहले गुम कर दिया, अब दूसरे बेटे को भी यहाँ पर रखना है, क्योंकि अभी इम्तिहान नहीं हुआ उनका पूरा। भाई बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं चाह रहे हैं कि अब्बा जान को तकलीफ हो, नहीं चाहना चाहिए, एक नबी हैं, कभी नहीं चाहेंगे ऐसा कैसा हो जाए, तकलीफ उनको मिले। लेकिन अल्लाह अपनी तरफ से एक मशीयत के तहत काम कर रहा है, उसको हम नहीं जानते। इसीलिए कितना यूसुफ कहा है, कितना अल्लाह ताला अपनी तरफ कह रहा है, हमने ये यूसुफ के लिए ये तदबीर की। अब क्या तदबीर की, मुफस्सिरीन ने अलग अलग बातें कही, मैंने जो बात कही आपके सामने ये रख दी। मतलब कहने का ये था कि उन्होंने सिर्फ निशानी के बतौर एज ए गिफ्ट रखा था और ये कहा था भैया तुम चले जाओ, अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा, किसी तरीके से रास्ता निकालेगा, अब तुम चले जाओ। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला का एक निजाम दूसरा है मशीयत का, उसके तहत हो ये गया कि वो सुवाल मलिक जो था वो भी गुम हो गया। और अब सुवाल मलिक यानी सुवाल मलिक का मतलब है वो पैमाना जो बादशाह का था वो भी गुम हो गया। एक तो रखा हुआ है उन्होंने, वो तो अपनी तरफ से रखा हुआ है, और सुवाल मलिक जो पैमाना जो गुम हो गया है वो अल्लाह की तरफ से हुआ है, होता है, हो गया। अब हुआ ये कि वहां के लोग जो है वो आवाज लगा रहे हैं उस पर जो गुम हो गई उनकी चीज। अब इन्होंने फौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, अरे मेरे रब्बे करीम तू बहुत करीम है, तूने वो काम कर दिया जो मैं चाहता था, और मैं अपने अब्बा जान की भी नहीं चाहता था तकलीफ हो उनको, लेकिन तेरी ही मर्जी ये है अब मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। अब लिहाजा अब वो बात शुरू हो गई जो आगे की है, यानी अब उन लोगों ने जो है वो निकालना शुरू किया। वो तो कहीं गुम हुआ था तो वो उसकी खुर्जी में थोड़ी था, वो ना निकला वो। अब देखिएगा मैं यहाँ एक बात बहुत अरबी की निकाल रहा हूं, बता रहा हूं, आपके सामने रखूंगा क्या निकला है। देखिए एक है अस्सिकाया, सिकायत, ये मुअन्नस के सिगे में हुआ, यानी अरबी में सिकाया जो है उसको मुअन्नस की शक्ल में कहते हैं। दही को तौलिया, दही, ये उनकी चीजों को मुअन्नस में हम बोलते हैं, कुछ लोग मुज़क्कर में ही बोलते हैं, कुछ चीजें ऐसी है जिसको मुअन्नस में हम बोलते ही बोलते हैं, उसको मुज़क्कर में बोलते हैं, लेकिन इसमें जिन्स होते हैं वो, लेकिन उसको मुज़क्कर मुअन्नस में हम बोल देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको नहीं बोलते। तो यहां देखिए एक है सुवाल मलिक और एक है शिकायत है, उसमें मुअन्नस का सीगा मुअन्नस की शक्ल में अपने को पेश कर रहा है। वो जो निकला है फबदअ बिआयतिही क़ब्ल बिआइ अख़ीही सुम्मा इस्तख़रजहा, हालांकि इसमें भी इस्तख़रजहा की ज़मीर दूसरी तरफ जा सकती है, लेकिन इस तरफ ये आ रही है कि वो चीज जो गुमी थी वो मुअन्नस के साथ भी हो सकती है, ज्यादा बेहतर यही है। यानी मतलब ये है वो सिखाया था, मिलेगा तो वही जो रखा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा तो वही था प्यारा, इसी कहते हैं हम सिखाया रखा था, सिखाया ही मिलना भी चाहिए। और चोरी किसी ने की नहीं थी तो चोरी तो हुई नहीं थी, वो तो गुम हो गया, मैं इसे कहता हूँ मिसप्लेस हो गया, मेरी नजर में वो मिसप्लेस हुआ था। मिसप्लेस हो गया तो वहां थोड़ी निकलेगा, कोई उसको चोरी करेगा तब तो वो वहां पर पहुंच जाएगा, उस जगह पर पहुंचेगा जो बेचारे बिन्यामीन के उसमें पहुंचेगा। अगर कोई चीज मिसप्लेस होगी तो कहीं और मिलेगी ना, जरूरी तो नहीं है कि उसकी खुर्दी में मिले। अब उसकी खुर्दी मिले तो बहुत वैसी बात होगी, अच्छी बात नहीं है। तो या अगर वो भी चीज मिल गई तो मगर दो चीजें मिली हैं, अगर आप कहेंगे तो भी वही चीज मिली, जो चीज रखी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही चीज मिली। तो असली बात यह कि कोई चोर नहीं है, मतलब कहने का ये है, ना किसी ने चोर कहा। अब आप कहेंगे चोर तो कहाँ था यहाँ पर, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा है चोर, ये तो उसके लोगों ने जो कहा ये कहा है, एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन है, बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा तुम लोग चोर हो। फिर तुम लोग चोर हो की बात की उन्होंने नहीं कहा। फिर ये हुआ कि क्या चीज खोई गई है, सरकारी मुलाजिमों ने कहा बादशाह का पैमाना है। वो सही बात बोल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि शिकाया गुम हो गया, वो कह रहे हैं हम पैमाना बादशाह का गुम हो गया, क्योंकि उनको जो मालूम था वही उन्होंने कहा। लेकिन जो चीज निकली है वो निकली है शिकाया। शिकाया जब निकला तो आप पूछेंगे फिर उनको क्यों पकड़ लिया? पकड़ा इसलिए गया, अब आप समझ जाएंगे कि मसला ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो चाहिए रहे थे एक लिहाज से कि किसी तरह भैया मेरे पास आ जाए रहे, ठीक है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उन्होंने सोचा ये अल्लाह की तरफ से एक सामान है जो हो रहा है, मैं चाहूं या न चाहूं, मैंने अपनी से कोशिश की है, मैंने तो अपने भाई को वो गिफ्ट में दिया था, लेकिन वो वापस आ रहा है। क्योंकि हाँ, जब वो देखा उन्होंने बादशाह के उन लोगों ने कारिंदों ने, अरे ये तो शाही वो है, सिखाया है,
اب یا تو یہ کہا جائے گا یہ سکھایا کیسے، یوسف علیہ السلام کو یہ کہنا تھا کہ نہیں میں نے رکھا تھا. اگر وہ جیسے کہا کہ میں نے رکھا تھا تو وہ بات جو ان کی مصلحت کے تحت تھی، یعنی چھپانا اپنے کو، چھپتے نہیں ہو اپنے کو. تو بھیا سب کے سب یہ کہتے یوسف علیہ السلام سے کہ اے عزیز مصر آپ نے یہ رکھ دیا کیوں؟ وہ ان کو یہ پتا تھوڑی ہے بھیا ہمارا یہ، تو وہ یہ تو بتا نہیں سکتے، تو انہوں نے بتایا نہیں، اپنا کھولا نہیں اپنے کو، تو کھول تو نہیں ہے وہ. تو وہ نکلا جیسے خاموشی، تو خاموشی دیکھتے رہے بیچارے، اس لیے کہ وہ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے رکھا ہے. بھیا کو پتا ہے، بنیامین کو پتا ہے کہ بھائی انہوں نے اس کی خرگی میں رکھوایا ہے، رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ ابا جان کو دکھا دینا، اور بیچارے وہ جاتے وہاں جا کر رہتے اور سامنے آ جاتی بات، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوتا، جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں تو معاملہ دوسرا ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسری چیز ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے کہ پیمانہ گم ہو گیا. یہ چیز کچھ، یہ میں بتا دوں آپ کو، ہمارے مفسرین میں سے کسی مفسر نے یہ بات نہیں کہی، لیکن میں نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہی ہے. اب میں بتاؤں یہ کس نے کہی ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہیں، بہت ہی بڑے ماشاءاللہ، بہت ہی بڑے، ایسے ویسے نہیں شاگرد. ایک امین احسن اصلاحی صاحب جنہوں نے تدبر قرآن لکھا، اور ایک اختر احسن اصلاحی صاحب. اختر احسن اصلاحی صاحب بہت خاموش طبیعت آدمی تھے، انہوں نے زیادہ کچھ لکھا وکھایا نہیں، لیکن بہت ہی ذہین تھے. یعنی حضرت ان سے امین احسن اصلاحی صاحب سے بھی زیادہ ذہین تھے، اور اس کا سرٹیفکیٹ انہوں نے خود دیا تھا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ نے، کہ میرا یہ شاگرد بیٹا میرا جو ہے یہ خاموش تو ہے لیکن بہت ذہین ہے. امین صاحب نے وہ بات کہی جو میں نے کہی ابھی آپ، اس سے پہلے والی باتیں، کہ انہوں نے مطلب اس کو ایسے ہی سمجھا جیسے عام مفسرین سمجھے ہیں، اور اس میں غلطی حضرت یوسف علیہ السلام کی گویا تھوڑی سی رہ جاتی ہے. اس کو وہ اوریا کہتے ہیں، اوریا کہتے ہیں، توریا. میں ذہن میں یہ کروں، میں نے کہا اوریا نہیں، توریا. یہ توریا کو مان لیا انہوں نے، امین صاحب نے بھی مان لیا توریا. لیکن یہ ایک نبی سے توریا خود کہہ رہے ہیں وہ کہ نہیں ہے، لیکن مجبوراً جائز ہے، تو توریا کو پھر بھی وہ مان لیتے. لیکن اختر احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں توریا کیا ہی نہیں انہوں نے. وہ کہتے ہیں ایک نبی سے یہ ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ توریا کریں نبی. اچھی بات لگ رہی ہے مجھے، آپ کو بھی لگ رہی ہے. بہت اعلیٰ بلند اخلاق کا نبی ہوتا ہے. نبی ایسا ویسا نہیں ہوتا کہ ایسی چھوٹی چیزیں کہ مطلب اس طریقے سے کرے تو ہمارا آپ بھی کیا کیا چیزیں کریں گے اور سب چیزیں جائز ہو جائیں گی. نہیں، تو توریا کو پسند نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں نہیں کیا انہوں نے. بھائی کو کہہ کر کے رکھا تھا ابا جان کے لیے گفٹ کی حیثیت سے، تاکہ وہ پہچان لیں، اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ بھیا کو رکھ لوں میں. دل میں تمنا ضرور تھی، مگر تمنا ضرور تھی کہ کاش میرے پاس یہ رہ جائے، کیا پتا یہ جائے گا بھی وہاں تک پہنچے گا یہ، یا کہیں خدا نخواستہ راستے میں اس کو بھی کچھ گڑبڑ نہ کرتے ہیں لوگ. مگر ابا جان کا ادب مانے تھا اور حائل ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، اللہ کا راستہ نکالے گا. ایسا یہ اختر احسن اصلاحی صاحب ایسا کہتے ہیں. وہ بات میں نے بتائی تھی، جو بات یہ بتائی میں نے، تیسری رائے جو بتائی میں نے الگ سے، کہ انہوں نے خود رکھا اور رکھ کر کے بولا کہ بھائی دیکھو یہ گفٹ ہے اور یہ میں رکھ دیتا ہوں اور تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالے گا. دی تو میرا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں رکھ لوں میں. اب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت کام کر رہے ہیں. وہ یہ کرتا ہے گما دیتا ہے، اس کو گم کر دیتا ہے، وہ گم کر کے پھر مل جاتا ہے وہ. لیکن ملے گا بعد میں تھوڑی دیر بعد. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مل جائے کیا فرق پڑتا ہے. کوئی یہ تھوڑی کہتا بعد میں کہ ارے مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا، اور اب اس کو چوری نہیں ہے، چور نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ کا معاملہ ہے، اس کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے. ان سب کو پتا ہے کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے معاملہ، پھر بھی خاموش رہتے ہیں لوگ. ایسا ہی کچھ ہوا معلوم ہوتا ہے. تو اب سنیے کہ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. جب انہوں نے کہا کہ دیکھیے تم لوگ چور ہو، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم چور نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی قسم ہم یہاں پر جو ہے کوئی فساد مچانے نہیں آئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے چوروں میں سے نہیں ہیں. بھائیوں نے کہا ان کے ٹھیک کہا، غلط نہیں کہا، بالکل صحیح بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہاں تو بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے اور سزا ملنی چاہیے اس کو. تو قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں سزا کیا ملنی چاہیے، سزا ملے گی. تو انہوں نے کیا کہا، یہ بھائیوں نے کیا کہا، بھائیوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. انہوں نے کہا کہ
हमारे यहाँ उसकी सजा यह है कि जिसके सामान में से वो चीज निकले वो आप ही उस सजा में रख लिया जाए। ये शरीयत इब्राहिमी, शरीयत याकूबी में, ये उस जमाने में बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने ये सजा रखी थी कि कोई चोरी करे तो उसको कुछ दिनों के लिए, अब मुफस्सिरीन ने अलग अलग बातें कही हैं, तो मुझे वो बात ज्यादा अच्छी लगी कि 1 साल तक उसको रख लिया जाए, या जैसी चोरी हो उस लिहाज से इतने दिनों तक रख लिया जाए। उसी को वो शख्स जिसने चोरी की है उतने दिनों वो गुलाम रहे, यानी काम करे, बेगारी करे, कैदियों की तरह रहे। समझ में आ रही बात? बड़ी ज्यादा बड़ी चोरी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मतलब वक्त है, मियाद के साथ उतने दिनों तक उसको रखा जाएगा। ये शरीयत इब्राहिमी है, जो शरीयत याकूबी भी हो गई। शरीयत याकूबी मैंने इसलिए नहीं कहा, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक शरीयत लेके नहीं आए हैं याकूब अलैहिस्सलाम, एक नबी हैं, लेकिन हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उलुल अज़्म नबी हैं। सूफ़ इब्राहिम और मूसा कुरान ने कहा है, इसका मतलब ये अल्लाह ताला ने उनको कोई किताब, कोई सहीफा भेजा है, उसमें शरीयत होती है, तो उसमें शरीयत है। तो शरीयत इब्राहिमी के तहत उन्होंने, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने ये कह दिया, हमारे यहाँ तो ये तरीका है कि उसी को रख लिया जाए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अगर कानून नाफिज करते यहाँ पर, तो उस बादशाह के कानून के, दीनिल मलिक जिसे कह रहे हैं, दीनिल मलिक करते, यानी बादशाह के कानून के मुताबिक फैसला करते, और उस कानून के तहत शायद उनको बेटे, उनके बिन्यामीन को रख नहीं सकते थे वो, कोई और उनकी सजा होगी। हर जगह अलग अलग कानून होते हैं, कानून हमारे में बनते बिगड़ते रहते हैं, नए नए कानून बनते रहते हैं, उनके भी कोई कानून होगा मिस्र का, तो उस कानून के तहत उनको रख नहीं सकते। तो कुरान खुद कह रहा है, कुरान खुद कह रहा है ये कि मा काना लियाखुदा खाओ फी दीनिल मलिकी इल्ला इंशाअल्लाह, मा काना लियाखुदा खाओ, कि वो रख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते थे, रख नहीं सकते थे भाई को उस बादशाह के दीन में, बादशाह के तरीके के मुताबिक। यहाँ दीनिल मलिक बहुत अहम है, यानी जो कानून होता है किसी मुल्क का वो दीन होता है कुरान की नज़र में। इसका मतलब यह है, कानून को मत समझो आसान हल्का ऐसी चीज, बल्कि जो कानून होता है उसको सोच लो कि या तो वो अल्लाह का कानून होगा या गैरुल्लाह का कानून होगा, या तो अल्लाह का कानून होगा या गैरुल्लाह का कानून होगा। तो हमें सोच लेना चाहिए कि हम कोई कानून का अपने ऊपर निफाज करते हैं या कोई शख्स निफाज करता है, तो अब इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर वो कानून नाफिज करते और बादशाह का कानून करते, तो वो टकराव हो रहा था अल्लाह के कानून में और उस बादशाह के कानून में टकराव हो रहा था। इसमें भी एक झोल हो गया था, यानी इसमें ये तरीका था, वो तदबीर जो चल रहा है उन्होंने, जैसे कि दूसरे मुफस्सिरीन कह रहे हैं, जिनको जिसका मैंने राय पहले बता दी, उनके मुताबिक भी उसमें झोल रहता था उनका। वो झोल ये रहता था कि उसके अंदर जो है वो पकड़ ही नहीं सकते थे उनको, पकड़ते अगर तो बादशाह के कानून के मुताबिक कुछ और होता कानून, और वो सही नहीं था उनकी नजर में कि मैं बादशाह, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह का नबी अल्लाह के कानून को चलाता है दुनिया में, गैरुल्लाह के कानून को नहीं चलाता। अगर आपस में टकरा रहे हो दो कानून, अगर दो कानून टकराते हो, अब सुनिए, तो यहां पर जो वो निकला वही आपका मतलब आपका सिकाया, ये बात कही आपने, सिकाया निकला, प्याला निकला। प्याला जब निकला तो होना तो ये चाहिए था कि वो कह देते यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये तो मैंने रखा था, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने रखा था, इसमें ये चोर नहीं है भैया मेरा, ये नहीं, मगर वो बताना पड़ता कि भाई है मेरा, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई, क्योंकि भाइयों को अभी नहीं बताना चाहते हो, ना बादशाह को बताना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते ये मेरा भाई है, तो इसलिए खामोश हो गए वो। तो सब लोग जो थे वो बाहर के जो कारिंदे थे वो सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम इस जगह पर खामोश होकर देख रहे हैं, बिल्कुल खामोश होकर देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो कहते हैं तो खुल जाती है अपनी बात, खुल ये जाती है कि ये भाई हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को आज जवाब सामने आ गए, तो ये मामला हो रहा है, तो वो अपने को छुपा रहे हैं। ये है बात जो यहाँ पर बहुत अहम है। तो इसलिए वो खामोश रहे। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने खुद कह दिया था कि उस भाई को जो है, उस भाई को रख लो जो चोर हो,
ان کا اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، اب اس میں یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے سب کے بھائیوں کی خرجیوں میں سے پہلے ڈھونڈا سب میں سے، بعد میں سب سے آخر میں بھائی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، کہ سب سے پہلے اور بھائیوں کے اس میں سے خرجیوں میں دیکھا سب میں، سب سے آخر میں بھائی کی خرجی میں دیکھا. ارے بھائی اس لیے دیکھا، ان کو تو پتا تھا کہ میں نے رکھا ہوا ہے، ان کو تو معلوم تھا کہ میں نے رکھا ہوا ہے وہ پیالہ. اگر وہ پہلے ہی نکال دیتے تو سامنے نکل آتا، تو وہ تو سب سے بعد میں ہی رکھیں گے نا، اس کو نکالیں گے. تو یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس میں انہوں نے چال چلی. اب دیکھیے ایک نبی کے لیے جب چال چلی کا لفظ بولا جاتا تو اچھا نہیں لگتا ہے نا. چال نہیں چل رہے وہ، بلکہ وہ تو بیچارے کہہ رہے ہیں کیا یہ کیا مسئلہ ہو گیا پیدا، میں کیا کروں، مگر مجھے اب دیکھنا تو ہے ہی، کیونکہ وہ گم ہو گیا ہے. کیا سوال ملک گم ہو گیا ہے، پیمانہ گم ہو گیا ہے، پیمانہ نہیں نکلا. اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو نہیں ملا سوال ملک یعنی وہ پیمانہ نہیں نکلا، دیکھو یہ سقایا ہے اور سقایا تو میرا ہے. لیکن اپنے کو چھپانا چاہتے ہیں وہ، اور چھپانے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموش ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہیں. اب بات جیسے وقت میں ہوتا ہے دوسرے پر ڈال دیتے ہیں اور مار دیتے، وہ کر دیتے ہیں، ساری مصیبت بیچارے اس پہ آ جاتی ہے. ایک پر وہ مصیبت ان پہ آ گئی، مگر وہ مصیبت نہیں تھی، وہ بہت اچھی چیز تھی. اس لیے اچھی تھی کہ چاہتے یہی تھے یوسف علیہ السلام کہ میرے بھیا میرے پاس آ جائے. یہ ان کی ترکیب تھی. وہ ترکیب جس کو چلنا چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، لے یوسف ہے، یوسف نے نہیں کی، لے یوسف ہے. قرآن خود کدنا ہم نے کی چال، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ چال کی یوسف کے لیے. پھر کہا ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اور کسی حالت میں بھی یوسف جو ہے دین الملک میں بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو بنیامین کو رکھ نہیں سکتے تھے. وہاں کا قانون ایسی تھا، کیونکہ وہ اگر وہ یوسف علیہ السلام رکھتے تو میں نے بتایا تھا آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پھر کیا ہوتا کہ وہ اپیل کر دیتے بادشاہ کی کورٹ میں کہ ہمارے بھیا کو رکھ لیا، بھائی بھیا کو ہمارے واپس کراؤ. پریسیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے وہ. یہ بات تھی، اس لیے انہوں نے خود کہہ دیا آپ کو. اب وہ اپیل کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کی زبان سے خود نکل گیا. یہ بھی اللہ نے نکلوایا، ان کی زبان سے سب کچھ نکل رہا. اس کا مطلب اللہ ہی کی چلتی ہے بھائی میرے، اس کا ہی ہو رہا ہے سب کچھ. ہم کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، سب اسی کا ہوتا ہے. وہ ہماری زبانوں کو پر کنٹرول کرتا ہے، ہر لمحے ہر گھڑی اسی کا کام چل رہا ہوتا ہے. یہ ہے بات جو قرآن پاک بتاتا ہے. یعنی ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، تدبیریں کرنی چاہیے، یہ بات صحیح ہے، کئی بار آ چکی بات یہ، لیکن ہوتی وہی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے خلیل کی شریعت کے مطابق فیصلہ کروایا، زبان سے نکلوایا ان کے بیٹوں سے، اور اس بادشاہ کے دین کے مطابق بات نہیں کروائی کیونکہ وہ غیر اللہ کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. یعنی یہ ہے کہ ہم نے جس کو چاہتے ہیں بلند درجے دیتے ہیں. یہ بلند درجے کس کو دیے؟ یوسف علیہ السلام کو دیے. یعنی یوسف علیہ السلام اس جگہ پر بیچارے بہت مخمصے میں پڑے ہوئے تھے کہ میں چاہتا ہوں مگر اے میرے رب کیسے میں اس ترکیب کو، اس ترکیب میں یہ جھول ہے، اس ترکیب میں یہ جھول ہے، اس ترکیب میں یہ جھول ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توریہ کیا اور توریہ کرنے میں جھول پھر بھی رہ گیا. لیکن ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایک مفسر، کہ نہیں انہوں نے توریہ بھی نہیں کیا. اور توریہ اس لیے نہیں کیا کہ نہیں بھائی وہ دو بات میری نظر میں دو باتیں تھیں. ایک یہ کہ ابا جان کا بھی خیال تھا ان کو کہ بھائی اس کو میں ان کو یہاں رکھ دوں گا تو بیچارے وہ تو بہت تکلیف کریں گے، ان کو بہت تکلیف ہوگی. لیکن اللہ کی مشیت ایک الگ چیز ہے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ابھی ان کو اور امتحان میں ڈالا جائے یعقوب علیہ السلام کو. لہذا اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اور امتحان ڈالنے کے لیے بنیامین کو یہاں پر رکھوانے کا فیصلہ کرا. یہ بنیامین یہاں رکھے گئے، اس کے لیے ان کے بیٹوں کی زبانوں سے نکلوایا وہ کہ اس کو ہی رکھ لو غلام بنا کر کے. ان کو غلام بنا کے رکھا گیا. لیکن نہیں، غلام تو تھے، وہ غلام تو بظاہر تھے لیکن غلام نہیں تھے، تو بھائی تھے بہترین طریقے. تو اس پر ہمارے مولانا نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ ورنہ تو وہ حوالات میں ہوتے، وہ جیل میں ہوتے. اب تو ان کے گھر پہ تھے یوسف علیہ السلام کے. اب یوسف کا غلام چھوٹا بھیا ہے، بھائی ہے،
تو بظاہر آپ غلام کہو، دوسرے لوگ سمجھ رہے تھے یہ اس دن آیا تھا، لیکن وہ تو بھائی بتا ہی چکے تھے، پہلے ہی بتا چکے تھے میرے بھائی ہو تم تو انہوں نے تو ان کو رکھنے میں بہترین انداز سے ان کو، بلکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ بھائی نہ لے جائیں، وہ تو چاہتے تھے وہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایسے مدد کرتا ہوں اپنے بندوں کی، یہ بندوں کی مدد کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میری مدد کے طریقے الگ ہیں۔ لطیف لما یشاء قرآن کہتا ہے، یعنی ایسی چالیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بہت ہی لطیف ہوتی ہیں، بہت ہی باریک ہوتی ہیں، تو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اور پھر دوسری بات، وہ فوق کل ذی علم علیم کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت ذہین تھے، بہت علم والے تھے، انہوں نے اپنی ایک ترکیب جو چلی تھی، ترکیب میں بہت کچھ کوشش کی، لیکن ان میں بہت سی خامیاں رہ گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کے اوپر بڑا عالم ہے، تو گویا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تیرا علم کیا علم ہے، ٹھیک ہے تو نے کوشش کر لی اپنی کر لے، مگر ہاں میں تیرے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر ایک بڑا عالم یعنی اللہ رب کریم بیٹھا ہوا ہے، جو کہ جب چاہتا ہے کسی کا ساتھ میں معاملہ کرتا ہے، کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ آیتیں تھیں جس میں کچھ باتیں آئیں، اس میں مفسرین نے الگ الگ باتیں جیسے میں نے بتایا کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی اس کے اندر کہل بائی ہو، مجھ سے زبان سے میری غلط نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جو بات صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ مگر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام کا کردار بہت بلند ہوتا ہے۔ اس باتوں سے جیسا کہ ہمارے مفسرین حضرات بھی کبھی غلطی سے کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، جیسے توریہ فلاں 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 فلاں، ہیلا کہتے ہیں، ہیلا ہے وہ، ہیلا بھی ہے وہ، جو ہیلا اور توریہ اس قسم کی چیزیں، انبیاء کرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ ہمیں مفسرین کو بھی سب کو وہ توجیہ کرنی چاہیے اختیار، جو توجیہ سب سے اچھی ہو، جس میں کہیں بھی داغ نہ آتا ہو، انبیاء کرام کی سیرت پر، کردار پر کہیں دھبا نہ پڑتا ہو، وہ ہمیں توجیہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کو بنایا ہی ایسا ہے، ان کو خاص ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہی ایسا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کدنا لی یوسف کذالک کدنا لی یوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ چال کی، یہ خفیہ تدبیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میں چال چل رہا ہوں اپنی خفیہ تدبیر، تو ہم کہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ غلطی کی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اس کے پڑھنے سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد